شاہد صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب الطاف حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اگر چلیں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا. میں جو سب کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات میاں صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے. انہوں نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا، کوئی غیر آئینی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، انہوں نے ملک کے مسائل کا ذکر کیا، اپنے تجربے سے اس روشنی ڈالی اور حل دیا. یہ ساری بات ہے. یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا کام ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے پاکستان میں. اعلامیے میں بھی کہا گیا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ وہ جو فیکٹس ہیں پاکستان کے وہاں ڈال دے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. اور انہوں نے اس کو کمپیئر کیا جو ہمارے ریسنٹ ایکسپیرینسز ہیں. یہ بہت سے ایکسپیریمنٹ ہم نے کیے. ہائیبریڈ ماڈل بھی اس دفعہ آیا اور آج ملک کی معیشت بھی خراب ہو گئی، ملک کے بیرونی ممالک کے تعلقات بھی خراب ہو گئے، ہمارا گھر کمزور ہو گیا. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. مگر ہائیبریڈ ماڈل جو آیا اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اور اپوزیشن کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، اب تو اخباروں میں بات بھی چھپ گئی ہے کہ وہ خود جاتے ہیں عسکری قیادت کے پاس اور جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان سے وہ بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کا چاہے ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اپوزیشن کو بھی شاید ایک ایسا سٹانس رکھنا چاہیے جہاں پہ وہ نہ انگیج کریں غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ جو یہ حالیہ جو میٹنگ ہوئی اس کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل جی، یہ میٹنگ دعوت دی گئی تھی آرمی چیف کی طرف سے کہ آئیں اور میٹنگ کریں. مجھے اس میٹنگ کا علم نہیں تھا. میں نے تو جب اخبار میں یہ ٹی وی پر آیا ہے کل یا پرسوں، اس وقت میں نے اپنی پارٹی سے پوچھا کہ بھائی ہم گئے تھے اس میٹنگ میں. ہاں جی، 3 لوگ گئے تھے اور وہاں ساری جماعتیں تھی، حکومت بھی تھی. وہاں مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے. اسپیکر صاحب بھی موجود تھے. پرائم منسٹر تو نہیں تھے. جی، پرائم منسٹر نہیں تھے. ان کو بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ معاملہ جو تھا وہ شاید گلگت بلتستان کی جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے اس کا تھا. دیکھیں، آپ کے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی میٹنگز آپ خود اگر جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی قیادت کو اگر آپ بلائیں تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہے؟ اگر آپ ایک جمہوری سانچہ چاہتے ہیں. اب دعوت دی گئی آرمی چیف کی طرف سے تو ٹھیک ہے، سارے چلے گئے. جاتے ہیں 6 ستمبر کو بھی جاتے ہیں اور فنکشن میں بھی جاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. کیا میاں نواز شریف صاحب کو ان میٹنگز کا پتہ ہوتا ہے؟ مجھے تو علم نہیں تھا. یہ مجھے علم نہیں ان کو پتا تھا یا نہیں تھا، ان کی منظوری تھی یا نہیں تھی. لیکن شہباز صاحب وہاں موجود تھے جو پارٹی کے صدر ہیں. اور یہ بات کل سے آئی ہے. یہ میٹنگ خفیہ نہیں تھی. جس میٹنگ میں 20-30 لوگ بیٹھے ہوں خفیہ نہیں ہوتی، لیکن کانفیڈنس میں ہوتی ہے. تو اگر اس کانفیڈنس کو توڑا جاتا ہے تو پھر سارے بات کریں گے. تو یہ اب میڈیا کی زینت بن جائے گی وہ میٹنگ کہ وہاں پر کیا بات ہوئی، کس نے کیا کہا. ایک اسپیکولیشن میڈیا کے پاس تو خود جو منسٹرز تھے وہ آئے اور انہوں نے ایک انٹرویو میں جو ہے ساری باتیں سامنے رکھ دی. بہرحال جو اب بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جس قسم کی تقریر کی ہے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا وہی حال ہوگا جو الطاف حسین کا ہوا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز